اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون ساکن کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا دوسرا قاعدہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. آج ہم اس کی پریکٹس کریں. نون ساکن یا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو یہ حروف یرملون یا را میم لام واو نون ادغام اور غنہ کرتے ہیں. را اور لام جو ہے اس پر ادغام ہوگا مگر غنہ نہیں. باقی جو حروف ہیں ان میں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. ادغام یہ ہے کہ نون کی آواز کو اگلے حرف میں داخل کر دیں. نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے. یہ نون یا میں داخل کر دیں گے اور غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے. من یعبد، نون ساکن کے بعد را ہے، را بھی حروف یرملون میں سے ہے. ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. مر ربہم، نون ساکن کے بعد میم ہے اور میم بھی حروف یرملون میں سے ہے. ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا. من ماء، نون ساکن کے بعد لام ہے اور لام جو ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے. ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. من لدن، نون ساکن کے بعد واو ہے، واو حروف یرملون میں سے ہے. ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا. من ولی، نون ساکن کے بعد نون ہے اور نون بھی حروف یرملون میں سے ہے. ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا. من نشاء، اب تنوین کی مثالیں دیکھیں. تنوین کے بعد یا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو یا حروف یرملون میں سے ہے. یہاں ادغام ہوگا. یہ جو تنوین کا جو نون ہے نا اس کا اگلے حرف میں ادغام ہوگا اور غنہ کریں گے. عجبن یہدی، مالا وولدا، یہ دیکھیں تنوین کے بعد واو ہے، واو حروف یرملون میں سے ہے. ادغام ہوگا، تنوین کا جو نون ہے یہ واو میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح قمرا منیرا، یہ ہے قمرن، تو یہ تنوین کا جو نون ہے یہ میم میں داخل ہو جائے گا. قمرا منیرا، عذابا نکرا، تنوین کے بعد نون ہے اور نون حروف یرملون میں سے ہے. عذابا نکرا، مالا لبدا، یہ ادغام ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد لام ہے اور لام پر غنہ نہیں ہوتا. مالا لبدا، نوح وعاد،
تنوین کے بعد لام ہے اور لام بھی حروف جر معلوم میں سے ہے. ادغام ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا. بِأَخِلَّكُمْ کے بعد لا ہے. لا حروف جر معلوم میں سے ہے. ادغام ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا. ثمرات الرزق تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یر معلوم یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف ہو تو ادغام اور غنہ کرتے ہیں. ادغام یہ ہے کہ نون کو اگلے حرف میں داخل کر دینا ہے اور ناک میں آواز رکھنا غنہ کہلاتا ہے. من یعبد من ربہم را اور لام پر غنہ نہیں ہوگا ادغام ہوگا. من ماء من لدن من ولی من نشاء عجبا یہدی مالا وولدا قمرا منیرا عذابا نکرا مالا لبدا نوح وعاد کتاب مبین بِأَخِلَّكُمْ ثمرات الرزق. گرامر کے سبق میں ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں اور پچھلی کلاس میں ہم نے ضمائر منفصلہ مکمل کر لی تھی. ضمائر منفصلہ وہ ضمائر ہیں جو اسم فعل حرف سے الگ استعمال ہوتی ہیں. اور پہلے غائب کی ضمیریں ہم نے پڑھی ہوا ہما ہم. ہوا کا کیا معنی ہے؟ وہ ایک مذکر. ہما کا معنی تثنیہ مذکر اور جمع مذکر اور ہم وہ سب مذکر. پہلے ہمیشہ تین مذکر کی ضمیریں ہوں گی پھر مؤنث کی. ہیا ہما ہنہ ہیا ہما ہنہ. ہیا وہ ایک مؤنث ہما وہ دو مؤنث ہنہ وہ سب مؤنث. انتا حاضر کی ضمیریں انتا تو ایک مذکر. انتما تم دو مذکر تثنیہ انتم جمع تم سب مذکر. انتی تم ایک مؤنث. انتما تثنیہ تم دو مؤنث. انتن تم سب مؤنث. جمع. اور پھر متکلم کی دو ضمیریں آنا میں ایک مذکر میں ایک مؤنث. اور نحنو ہم دو مذکر ہم دو مؤنث. ہم سب مذکر ہم سب مؤنث. تو آج ہم پڑھیں گے ضمائر متصلہ. ضمائر متصلہ وہ ضمائر ہیں جو اسم فعل حرف کے ساتھ لگ کر آتے ہیں بعد میں آتے ہیں. متصل اس میں بھی پہلے غائب کی ضمیریں ہیں
وہ ہے جی ہو، ہما، ہم۔ ہو کا معنی ہے اس ایک مذکر کا، اس کا، جیسے انگریزی میں ہوتا ہے نا ہز، تو یہ ہو، اور یہ بعض اوقات اصل میں یہ ہو ہے، لیکن یہ پیش کے ساتھ بھی، زیر، کھڑی زیر کے ساتھ بھی اور زیر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے، معنی سب کا ایک ہی، ہو یا پیش ہو یا زیر ہو یا کھڑی زیر، یہ چار اس کی جو ہے نا وہ پہچان ہے۔ کھڑی زیر کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، زیر کے ساتھ بھی، الٹا پیش کے ساتھ، تو اصل یہ ہے، اور پیش کے ساتھ پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے، ردم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ الٹا پیش کو پیش میں، زیر میں، کھڑی زیر میں بدل دے۔ معنی سب کا ایک ہے، اس ایک مذکر کا، ہما، ان دو مذکر کا، ہم، ان سب مذکر کا، ان کا، اور پھر مؤنث کے لیے ہا، اس ایک مؤنث کا، ہما، ان دو مؤنث کا، معنی وہی ہے جو مذکر والا ہے، بس مذکر مؤنث کا فرق ہے، ہننا، ان سب مؤنث کا۔ اچھا یہاں دیکھیں، یہاں بھی ہما ہم ہے، ہما ہننا ہے، اور یہاں بھی ہما ہم ہے، ہما ہننا ہے۔ یہاں معنی ہے وہ دو مذکر، اور یہاں معنی ہے ان کا، ان دو مذکر کا۔ یہاں معنی ہے وہ سب مذکر، اور یہاں معنی ہے ان سب مذکر کا، ہے ایک ہی چیز۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے؟ تو جب جڑی ہوئی ہوگی تو متصل ہوگی، الگ ہوگی تو منفصل ہوگی۔ مثلا یہ دیکھیں، میں نے اس کی مثالیں دی تھی نا کہ خالد و خالد و حامد، طالبانی، دونوں طالب علم ہیں، ہما فی المسجد، وہ دونوں مسجد میں ہیں، تو یہ ہما الگ استعمال ہوا۔ اب اس میں دیکھیں، ربہ کیا معنی ہے؟ اس کا رب، ربہما، یہ ساتھ جڑی ہوئی ہو، یہ جڑی ہوئی نہیں ہوگی، یہ الگ ہو، الگ ہوگی تو پھر اس کا معنی ہوگا وہ دو مذکر، اور جڑی ہوئی ہوگی تو ان دونوں کا رب، ربہما، ان دونوں کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربہا، اس ایک مؤنث کا رب، ربہما، ان دو مؤنث کا رب، ربہن، ان سب مؤنث کا رب۔ سمجھ آئیے کچھ؟ تو یہ اسم کے ساتھ بھی لگتی ہیں، فعل کے ساتھ بھی لگتی ہیں، حرف کے ساتھ بھی لگتی ہیں، یہ ساری ضمائر۔ مثلا یہ رب اسم ہے یا حرف ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے۔ تو جب ضمائر متصلہ اسم کے ساتھ آئے گی تو مرکب اضافی بنائیں۔ یہ سب مرکب اضافی، اس کا رب، ان دونوں کا رب، ان سب کا رب، اس ایک مؤنث کا رب، ان دو مؤنث کا رب، ان سب مؤنث کا رب، تو یہ مرکب اضافی بن جائے۔ اور جب ضمائر متصلہ حرف کے ساتھ آئے گی تو مرکب جاری بنائیں گے۔ مثلا یہ الا حرف ہے نا جی، الا، الا کا کیا معنی ہے؟ پر۔ یہ دیکھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ،
उस पर, उस एक मुज़क्कर पर, ठीक है जी। तो अला का माना होता है पर, तो ये मैंने बताया कि ज़ेर के साथ भी इस्तेमाल होता है, अलैहि। अच्छा, ये हुमा, हिमा और हुम, हिम, हुमा, हिमा और हुन्ना, हिन्ना, ये भी पढ़ने में आसानी पैदा करने के लिए हो जाए। जैसे ये देखें, अलैहिमा, उन दोनों पर, अलैहिम, माना एक ही है, उन सब पर, अलैहा, उस एक मुअन्नस पर, अलैहिमा, उन दो मुअन्नस पर, अलैहिन्ना, उन सब मुअन्नस पर। तो ये सारे मुरक्कब जारी हैं, ये सारे मुरक्कब इजाफी हैं। तो कुरान में इस तरह के 20 अल्फाज मिलेंगे। ऐसा ये रब्बुहुमा, ये एक मुन्नस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, एक तस्निया के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, तस्निया के लिए ये इस्तेमाल होता है, एक ही लफ्ज़, दो मुज़क्कर के लिए भी और दो मुअन्नस के लिए, और सिंगल मुअन्नस के लिए भी। नहीं सिंगल। अच्छा, वो हाँ है, वो रब्बु है, वो रब्बु है, हाँ रब्बु, हाँ वो रब्बु है, ये हुमा है, ठीक है। तो पढ़े हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। तो ये हु जो है ये पेश के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, खड़ी ज़ेर के साथ भी, ज़ेर के साथ भी, चारों का माना एक ही है, उस एक मुज़क्कर का। ऐसा खड़ी ज़ेर के साथ ये क्या आवाज़ निकालेगी? पेश के साथ तो हु की आवाज़ निकाली ना, तो खड़ी ज़ेर के साथ क्या आवाज़ निकालेगी? यानी किसी इसम के साथ मिलके आएगी। इसम के साथ भी आ सकती है, फेल के साथ भी आ सकती है, हरफ के साथ। अकेली नहीं ना आ सकती, अकेली भी, अकेली ये आएगी मुनफसिल, वो हुआ में आएगी। हाँ, ये अलग, ये अकेले आएंगे। जैसे ये देखें हुआ, ये मुत्तसिल है ना, मुत्तसिल जुड़ी हुई तो ये जुड़ी हुई हो, ठीक है। इसका एक और भी है कि ये जुमले की शुरू में या एंड में भी आ सकता है कि ये शुरू में आ सकती हैं, ठीक है जी, लेकिन ये बाद में ही आए और जुड़ी हुई हो। ये देखें, ये सारी बाद में आई, ठीक है। ये पहले नहीं आ सकती, पहले नहीं आ सकती, पहले नहीं आ सकती। ये मुत्तसिल का माना होता है जुड़ी हुई, ये इसम फेल हरफ के साथ जुड़ी हुई होगी बाद में, जैसे वही बाद में आता है। हाँ। इंग्लिश में ये जो है ना, ये अलग से इस्तेमाल हो सकती हैं, शुरू में भी आ सकती हैं, दरमियान में भी आ सकती हैं, लेकिन ये अलग होगी। मुनफसिल का माना होता है अलग अलग, और मुत्तसिल का माना होता है हमारा कॉलेज फलां के साथ मुत्तसिल, ये उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जुड़ी हुई होंगी जो, वो मुत्तसिला होगी, और जो अलग अलग इस्तेमाल होंगी वो मुनफसिला। तो इसकी भी 14 ज़मायर हैं। ये आज हमने गायब की पढ़ी हैं, कल इंशाल्लाह अगली क्लास में हम बाकी इसको मुकम्मल करें। तो एक दफ़ा मेरे पीछे पढ़ें, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। तो ये हु पेश के साथ भी, ज़ेर के साथ भी, खड़ी ज़ेर के साथ भी इस्तेमाल होती है। हुमा, हिमा, हुम, हिम, हुमा, हिमा, हुन्ना, हिन्ना भी हो जाता है। ये पढ़ने में आसानी पैदा करने के लिए, माने में कोई तब्दीली नहीं है। देखें ना, ये देखें, अगर ये हुम ही रहता तो फिर इसको पढ़े क्या पढ़ना था? अलैहुम, मुश्किल है ना, अलैहिम पढ़ना आसान। तो ये हुम को हिम अल्लाह ने कर दिया है, अलैहिम पढ़ना आसान है, अलैहुम पढ़ना मुश्किल, थोड़ी सी दिक्कत है ऐसी। तो पढ़ने में आसानी पैदा करने के लिए, रिदम बनाने के लिए अल्लाह ने हुम को हिम बदल दिया, हुमा को हिमा कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।